آج سے ہم لوگ صالحون کا مطلب پڑھیں گے۔ صالح جو ہے وہ فی العادتی صالحون جو ہے وہ فی العادتی یستقدمون فی من دون المتقین، یستقدمون کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے محدثین کے اوپر، یعنی کہ متقدمین محدثین جو تھے وہ صالح کا لفظ استعمال کرتے تھے متقین کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے اوپر، یعنی کہ اس سے نچلے درجے کا۔ متقین جو اتقان سے نکلے یعنی کہ پختہ بہت اعلیٰ درجے کی توصیف ہے، یہ اعلیٰ درجے کی توصیف۔ قال عبداللہ یعنی ابن حنبل، سمعت ابی یقول، میں نے اپنے باپ کو سنا کہتے ہوئے، حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا جعفر بن زیاد، کہ انہوں نے مجھے ہمیں بیان کری حدیث کے اسود بن عامر سے، پھر انہوں نے کہا کہ جعفر بن ابن زیاد الاحمر، تو قلت لی ابھی، تو میں نے کہا ہوا ثقہ، یعنی کہ کیا جعفر بن زیاد الاحمر ثقہ ہے سند کے بیچ میں جب وہ یہاں پہنچے؟ تو انہوں نے کہا قال ہوا صالح الحدیث، کہ وہ صالح الحدیث ہے۔ وقال ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ سالت علی یعنی کہ ابن المدینی عن مطرق الوراق، کہ میں نے علی بن عبد المدینی سے پوچھا مطر الوراق کے بارے میں، وقال کانا صالحا وسطن ولم یکن بالقوی، کہ وہ صالح تھا اور اوسط بیچ کے درجے کا تھا، ولم یکن بالقوی، اور وہ قوی نہیں تھا، یعنی کہ نہ بالکل اعلیٰ درجے کی توصیف نہ بالکل تضعیف، یعنی کہ بالکل ضعیف کہہ دینا، تو یہ اس درجے میں فال کرتی ہے۔ قال ابو خالد یزید بن حسم بن تہمان الناقد، وقیل للہ، خالد یزید ابن الحسم کہتے ہیں کہ کہا گیا یحییٰ بن معین سے، وانا اسمع، یہ واو الحلیہ ہے اور میں سن رہا تھا، اسماعیل بن زکریہ روا حدیث حجیت عن علی بقصۃ صدقۃ العباس، کہ اسماعیل بن زکریہ نے ایک حدیث روایت کری جو حضرت علی کا قصہ تھا عباس کے صدقے میں، وقال لیس بشیء، تو یحییٰ نے کہا کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی تضعیف کا قاعدہ ہے، یعنی کہ اگر آپ نے بالکل کسی چیز کو کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو لیس بشیء وغیرہ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی شے نہیں۔ اسماعیل ابن زکریہ صالح الحدیث، انہوں نے کہا کہ اسماعیل ابن زکریہ جو صالح الحدیث ہے۔ قیل لا فحجۃ ہوا، تو ان سے پوچھا کہ کیا وہ حجت ہے، یعنی انہوں نے پہلے اس کو کہا کہ لیس بشیء اور پھر کہا کہ صالح الحدیث ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صالح الحدیث ان کے نزدیک کیا تھا، یعنی بالکل بھی بہت لو درجے کی۔ پھر پوچھا گیا ان سے کہ ان سے کہا گیا کہ کیا حجت ہوا، کیا وہ حجت ہے؟ قال الحجت شیء آخر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حجت تو کوئی اور چیز ہے، دوسری چیز ہے۔ قال ابو زرع سعر بن حماد العنقزی، ابو زرع کہتے ہیں کہ سعر بن العنقزی ابو عتاب الدلال البصری، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صالح الحدیث ہے اور شیخ ہے الدوفہ لابی زرع الرازی، اور انہوں نے دوفہ میں ان کو نقل کیا۔ وقت یستقدمون فی من لا یکذب، اور کبھی کبھار وہ اس کو استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ قال ابن جنید سألت یحییٰ عن معاویہ بن عمار الدہنی، میں نے جو ہے وہ یحییٰ سے سوال کیا معاویہ بن عمار الدہنی کے بارے میں، وقال، تو انہوں نے کہا کہ صالح لیس بمتروک الحدیث، کہ وہ صالح ہے لیکن وہ متروک الحدیث نہیں ہے، یعنی اس کی حدیث چھوڑی نہیں جائے گی۔ قال عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں کہ سمیعت ابی یقول، میں نے اپنے باپ کو سنا کہتے ہوئے، عبداللہ بن عثمان بن خثیم ما بھی باس، کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، عبداللہ بن عثمان بن خثیم میں صالح الحدیث اور صالح الحدیث ہے، یہ آپ کو ربطیل والمناکیر میں ملے گی بات۔ وقال عبد الرحمن بن حاتم الرازی سمعت ابی یقول، ابو صالح بازان صالح الحدیث یکتب حدیث ولا یحتج بہ، یہ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو صالح بازان کے بارے میں کہتے سنا کہ صالح الحدیث سے اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے احتیاج نہیں کیا جائے گا، حجت نہیں پکڑی جائے گی، یعنی کہ ان کی جو تھیں یہ پرماننٹ نہیں تھیں، جو کہنا چاہیے ہمیں، یعنی کہ اصطلاحات، اور وہ آگے پیچھے بھی ان کو استعمال کرتے تھے، تو آلویز کانٹیکسٹ ڈیفائن، یعنی کچھ تو ہیں جو ہم اسٹینڈرڈ کہیں گے کہ بھائی صالح الحدیث بہت لو درجے کا، یہ سیکنڈ درجے کا ہے، اس کی حدیث میں غور و فکر کیا جائے گا، لکھ لی جائے گی، پھر غور و فکر کیا جائے گا اور اس کو مطابق شواہد میں استعمال کیا جائے گا، لیکن ایز اے رول آف تھم ان آل کیسز نہیں ہوگا۔ وربما استقدمون، یہ ربما کا مطلب ہے کبھی کبھار، وربما اور احیاناً بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وربما استقدموہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی کبھار اس کو استعمال کرتے تھے فی ثقۃ المتقین الا انہ نادر فی عرفہم، کہ ثقہ متقین کے لیے، لیکن یہ ان کے عرف میں بہت نادر تھا، بہت کم ایسا ہوا ہے، چند لوگوں نے استعمال کیے۔ اب امثال آ رہی ہیں، امثلہ
مشال باللغة العبریہ قال احمد امام احمد کہتے ہیں صدقۃ ابن خالد ثقہ ثقہ ثبت کہ صدقہ ابن خالد جو ہے وہ ثقہ ہے اور ثبت ہے، تو یہ بھی اعلیٰ درجے کی توثیق ہوتی ہے۔ اثبت من الولید بن مسلم، یہ ولید بن مسلم سے بھی زیادہ اثبت ہے یعنی بہتر ہے، وہ صالح الحدیث اور یہ صالح الحدیث۔ لیکن اب انہوں نے دیکھیں جو ہے صالح الحدیث کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جبکہ اعلیٰ درجے کی توثیق بھی کر دی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ محلہ الصدق یستخدمونہ فی من لا یکذب قال ابن ابی حاتم وسألت ابی عن یعنی ابراہیم زبرقانی التمیمی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ابو سے پوچھا، والد سے پوچھا ابراہیم بن زبرقان التمیمی کے بارے میں، فقال محلہ صدق کہ اس کا جو پلیس ہے وہ صدق میں ہے، یکتب حدیث اس کی حدیث لکھی جائے گی، یکتب حدیث ولا یحتج بھی لیکن اس سے احتیاج نہیں کیا جائے گا، دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ قال ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم کہتے ہیں وسألت عنہ اور میں نے ان سے پوچھا یعنی اپنے باپ سے پوچھا کس کے بارے میں، کہمسہ ابن منہل کے بارے میں، فقال تو انہوں نے کہا قال من اصحاب ابن ابی عروبہ کہ یہ ابن ابی عروبہ کے اصحاب میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، یکتب حدیثہ محلہ صدق اس کی حدیث لکھی جائے گی اور یہ صدق کے درجے پر فائز ہے۔ قال ابو محمد کہتے ہیں ادخلہ البخاری فی کتاب الضعفاء کہ بخاری نے اس کو یعنی کہ کہمس بن منہل کو اپنی کتاب الضعفاء میں داخل کیا، فسمعت ابی یقول اور میں نے اپنے ابا سے پوچھا تو وہ کہتے تھے، یہ ابو محمد بیسکلی عبد الرحمن ابن ابی حاتم جو ہیں، ابن ابی حاتم انہی کی کنیت ہے، یحول من کتاب الضعفاء تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انہیں اپنی کتاب سے نکال دینی چاہیے، حول یحول نکال دینے کے معنی میں، تبدیل کر دینے کے معنی میں، احوال چینج کرنا، حول یحول وہ ایک دعا بھی ہے نا ایٹ تشیعوں کی، یا محول الحول والحول حول حالنا الی احسن الحال، تو یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری بیسکلی ان سے تھوڑا سے پہلے فوت ہوئے تھے اور یہ احمد سر تھے اور یہ بھی بہت بڑے امام ہیں امام ابو حاتم الرازی العلم میں، تو ان کا مقام کچھ کم نہیں ہے امام بخاری سے، تو بلکہ کچھ معاملات میں اگر زیادہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا بہرکیف۔ تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے زیادہ تجدید کر دی اس معاملے میں، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، اینڈ ہی شوڈ ریموو ہم فرام ہز بک الضعفاء، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں ضعیف پر، یستخدمون فی الراوی الذی لا یقبل عنہ الحدیث کہ وہ استعمال کرتے تھے محدثین استعمال کرتے ہیں اس اصطلاح کو یعنی الضعیف کو اس راوی کے لیے جس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، ولیس عند النقاد الحفاظ فی صنیعہم ان کے طریقے میں نہیں ہے جو حدیث کے حفاظ ہیں اور نقاد ہیں، ما یفرقون به فی التعامل بین ما یسمی بالجرح المفسر والجرح المجمل یعنی جرح مبہم مجمل کو بھی کہتے ہیں، جرح مفسر یہ ہوتی ہے، مبہم یہ ہوتی ہے کہ ایک امام صرف یہ کہتے کہ فلاں راوی ضعیف ہے، لیکن مفسر کو ہوتی ہے جس میں وہ وجہ ضعف بھی بتائے، جس میں وہ وجہ ضعف نہ بتائے جی جی تو فَإِذَا قَالُوا ضَعِيفٌ تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جرح مفسر اور مجمل کا کیا معنی، تو یہ متاخرین نے اور امام ذہبی وغیرہ نے یہ رول نکالے کہ بھئی اگر صرف کوئی کہہ دے جرح مبہم کر دے اور اس کے خلاف ہمیں اور کوئی دلیل نہ ملے واضح تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تو جرح مبہم ہے، کچھ حد تک ان کی بات صحیح ہے کہ اگر اور کوئی کلام نہ ملے بلکہ توثیق مل رہی ہو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں پرابلم ہے، لیکن اگر کوئی بڑا امام کسی کو ضعیف کہتا ہے تو اس نے ایسی ہوا میں تو نہیں کہا نا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، چاہے ہمیں مفسر اس کی دلیل ملے نہ ملے، تو متقدمین کا یہ منہج نہیں تھا، وہ مبہم اور مفسر میں فرق نہیں کرتے تھے بلکہ وہ علی الاطلاق ایبسولوٹلی کسی راوی کے اوپر بس ضعیف کا لفظ استعمال کرتے تھے اور وہ ضعیف گردانا جاتا تھا۔ فَإِذَا قَالُوا ضَعِيفٌ فَهُوَ مِمَّن يُرِيدُونَ رَدَّ رِوَایَتِهِ اور اگر وہ کسی کو کہہ دیں ضعیف تو پھر وہ اس سے مراد یہ لیتے تھے کہ اس کی روایت رد کر دی جائے گی۔ قال عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے، سمیت ابی یقول عبد الملک بن ہارون بن انطرا کہ عبد الملک بن ہارون المنطرہ کے بارے میں میرے ابا نے کہا ضعیف الحدیث کو ضعیف الحدیث ہے، قلت عبد الملک بن ہارون بن انطرا کوفی منکر الحدیث کذاب، تو اب جو ہے میں کہتی ہوں یعنی مصنفہ کہ عبد الملک بن ہارون بن انطرا جو ہے وہ کوفی ہے، منکر الحدیث اور کذاب ہے،
دوفہ للعقیلی میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو دیکھیے آپ کے ان کے لیے انہوں نے ضعیف الحدیث کا لفظ استعمال کیا کذاب اور منکر الحدیث کے لیے۔ وقال ابن جنید، اور ابن جنید کہتے ہیں قلت لیحییٰ کہ میں نے یحییٰ سے کہا، یعنی یحییٰ بن معین سے، کیف حدیث و حارثۃ بن ابی رجال، کہ حارثہ بن ابی رجال کی حدیث کیسی ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا ضعیف الحدیث، کہ وہ تو ضعیف الحدیث ہے۔ قلت قال عباس ابن محمد، اور میں کہتی ہوں کہ عباس ابن محمد سمیت یحییٰ بن معین یقول، کہ عباس بن محمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو کہتے ہوئے سنا حارثہ لیس بثقہ، کہ حارثہ جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کی ہے کہ لیس بثقہ، کہ وہ ثقہ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث ہے۔ قال ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں سالت علی عن الحارث بن نبان، کہ میں نے علی بن عبد المدینہ سے حارث بن نبان کے بارے میں سوال کیا، فقال کانا ضعیفا ضعیفا، کہ وہ تو ضعیف تھا پکا ضعیف تھا۔ قلت الحارث ابن نعمان قال یحییٰ بن معین لیس بشیء، اور یحییٰ بن معین ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ لیس بشیء، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وقال البخاری، اور بخاری کہتے تھے منکر الحدیث، اور امام بخاری کسی راوی کے بارے میں منکر الحدیث کہتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ سخت ترین جرح ہوتی ہے امام بخاری کی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک علل کا امام ان کو ضعیف کہہ رہے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ لیس بشیء اور منکر الحدیث کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد بیسکلی یہی ہے کہ ہوا لیس بشیء۔ والضعیف عندهم یشمل کل انواع الضعف من ادناها الی اعلیها، یعنی کہ ضعیف جو ہے، ضعیف کی ٹرم جو ہے، تعریف جو ہے، یہ لفظ ان کے نزدیک یعنی محدثین کے نزدیک تمام انواع کو شامل کرتا تھا، یعنی کہ included all, that was an umbrella term which included all forms of ضعیف from the lowest to the highest level۔ شیخن، اب آ جائیے شیخن، شیخن سے کیا مراد ہے؟ لیست ہی عبارت جرح، کہ یہ جرح کی عبارت نہیں ہے، وما یہ بھی عبارت توثیق، اور نہ یہ توثیق کی عبارت ہے، انما یہ عبارت عن حمل صاحب العلم سواء کان ثقۃ او دونہ، بلکہ یہ عبارت ہے اس صاحب کے لیے جو کہ علم میں برابر ہو اور ثقہ ہو، یعنی اس کا ایک درجہ ہو اس کے علاوہ، یعنی کہ چاہے وہ ثقہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ علم میں اچھے خاصے لیول پر ہو۔ قال احمد بن یوسف السلمی سمیت یحییٰ بن یحییٰ یقول، میں نے یحییٰ بن یحییٰ کو کہتے ہوئے سنا ما رأیت احدا من الشیوخ احفظ من حماد بن زید، کہ میں نے کسی بھی شیوخ کو، یعنی یہ علم کے لیول کو زیادہ درشاتا ہے، میں نے کسی بھی شیخ کو نہیں دیکھا احفظ زیادہ تمام شیوخ میں سے حماد بن زید کے علاوہ، یعنی وہ اس کو تعریفی کلمہ علمی لحاظ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ حفظ کا مطلب حدیث یاد رکھنا اور اس کے معنی میں آتے ہیں۔ الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ قال ابن الجنید، ابن جنید کہتے ہیں سئل یحییٰ بن معین عن زید بن جبیرہ، کہ یحییٰ بن معین سے زید بن جبیرہ کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال، تو انہوں نے کہا شیخ یحدث عنہ البصریون، کہ وہ ایک شیخ ہیں جن سے بیان کرتے ہیں حدیث تحدیث کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں احادیث بصریون، روایت کرتے ہیں بصرہ کے لوگ، لیس بشیء، لیکن وہ کوئی چیز نہیں۔ تو اب انہوں نے جرح بھی کر دی کہ یعنی کہ وہ بندہ بذات خود قابل قبول نہیں ہے حدیث میں، یعنی کہ وہ ثقہ نہیں ہے، لیکن اس کا علم ہے بہت، بصرہ کے لوگ اس سے بیان کرتے ہیں، اس سے حدیثیں لی جاتی ہیں۔ قال عبداللہ نے کہا سمیت ابی یقول، میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا مصر ابن حبیب الجرمی، کہ میں نے مصر ابن حبیب الجرمی کے بارے میں ان کو کہتے ہوئے سنا شیخ ثقہ، وہ شیخ ہے اور ثقہ ہے، حدثنا یزید بن ہارون، ان سے تو یزید بن ہارون بھی روایت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یزید بن ہارون کے بھی استاذ ہیں اور ثقہ ہیں اور شیخ ہیں، کیونکہ علم میں ان کا ایک مقام ہے کہ یہاں تک کہ یزید بن ہارون بھی ان سے بیان کرے، یزید بن ہارون ثقہ ہیں بہت۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ان کا انسٹینس اس کے اوپر کیا تھا۔ وقت یستخدمونہ فی من دون ثقہ، اور کبھی کبھار وہ اس کو استعمال کرتے تھے اس کے لیے بھی جو ثقہ کے علاوہ ہو۔ قال ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں شیوخ فی اصطلاح اہل ھذا العلم عبارت عن من دون الائمہ والحفاظ، کہ شیوخ کی جو اصطلاح ہے اس علم میں، اس علم کے ماہروں میں، وہ ائمہ اور حفاظ کے علاوہ بھی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں شیخ کی اصطلاح کو۔ وقد یکون فیہم الثقۃ وغیرہ، اور وہ ہو بھی سکتا ہے ثقہ اور اس کے علاوہ بھی، یہ ممکن ہے کہ وہ شیخ ہو او غیرہ۔ ویستخدمها ابو زرع و ابو حاتم فی من یکتب حدیث و ینظر فیہ،
اور ابو حاتم الرازی اور ابو زرع جو ہیں وہ اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے اس بندے کے لیے جس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن پھر اس میں نظر کی جائے گی، یعنی غور و فکر کیا جائے گا، غور و خوض کیا جائے گا۔ قال ابن ابی حاتم کہتے ہیں ووجدت الالفاظ فی الجرح والتعدیل على مراتب شیء۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے گا، میں جیم کی آواز کبھی کبھار پیار میں مصری لہجے میں نکال دیتا ہوں، مصری لہجے میں اس کو گیم پڑھا جاتا ہے اور ایون عبرانی زبان کے اندر بھی۔ قال ابن ابی حاتم ووجدت الفاظ فی الجرح والتعدیل، میں نے پایا جرح و تعدیل کے الفاظ میں، عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں جن کی کنیت ابو محمد ہے، کہ میں نے جرح و تعدیل کے الفاظ میں پایا مختلف مراتب۔ ثم قال وَإِذَا قِيلَ شَيْخٌ فَهُوَ بِالْمَنزِلَةِ الثَّالِثَةِ، کہ کہا گیا کہ شیخ تو وہ تیسری منزل پر ہے، یکتب حدیث و ینظر فی، اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس کے اندر نظر کی جائے گی، الا انہ دون الثانیہ، لیکن وہ دوسرے لیول سے بھی نیچے کے لیول پر ہے القرا و تعدیل میں۔ اصح الاسانید، اب ہم نیکسٹ لیول سے انشاءاللہ بعون اللہ تعالیٰ پڑھنا شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔